نقش الا اللہ برے صحرا نوشت، الا اللہ کا نقش اس صحرا کے سینے پر لکھ کر چلے گئے، خون سے لکھ کر چلے گئے، سطر عنوان نجات ماں نوشت، اس امت کی نجات کا واحد جو راستہ ہے وہ بھی لکھ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، ہم نے قرآن کا رمز، قرآن کا راز حسین سے سیکھا، سے آتش او شعلہ اندوختیں، اور ان کی جلائی ہوئی آگ سے ہم شعلے حاصل کریں، تار ماں از نغم اش لرزاں ہنوز، لیکن اس واقعے کے مضراب سے اس امت کے تار آج تک لرز رہے اور تازہ از تکبیر او ایما ہنوز، اور آج بھی جو تکبیر بلند کی تھی امام آپ نے اس دن، اس تکبیر سے ہمارا ایمان آج بھی تازہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے پھر یہ امام حسین کا مقام کیا ہے، اس والے سے ان کی ایک بڑی طویل نظم ہے رموز بے خودی میں، وہ اس کا جو ٹائٹل ہے کہ درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یعنی اسلامی حریت، اسلامی آزادی کا تصور کیا ہے اور حادثہ کربلا کے راز کی وضاحت میں، کہ اس کے اندر راز چھپا ہوا راز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو شروع کا کافی جو حصہ ہے اس نظم کا، وہ میں زیادہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں کہ اس کے اندر اصل میں عشق کو انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ امام حسین تنوں کو جو ہے عاشقوں کے امام کہتے ہیں، تو عشق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر میں ذرا عشق کی وضاحت کرتا ہوں۔ بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پاورفل یہ اشعار ہیں، علامہ اقبال کی اوور آل شاعری میں بھی اگر دیکھیں تو یہ اشعار بڑی جاندار اشعار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر کے پیما با ہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست، جس نے بھی اس سے تعلق جوڑ لیا، دین کا راز کیا ہے، دین کا رمز کیا ہے، جس نے اس اللہ سے تعلق جوڑ لیا جو کہ اصل میں موجود ہے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، تو اس کی گردن کسی غیر معبود کے آگے، ٹھیک ہے، کسی معبود کے آگے، کسی اور معبود کے آگے جو ہے وہ نہیں جھک سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ مومن از عشقست تو عشق از مومن است، اور رہی بات مومن کی، تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے، ٹھیک ہے، مومن عاشق ہوتا ہے، عشق را ناممکن ما ممکن است، عشق ہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال کا تصور عشق ہے کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ دو قسم کی کیپیبلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم جب بھی کسی مقصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور عقل کا استعمال کرنا بھی پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، آپ نے کوئی بھی مقصد اپنانا ہے، اس مقصد کو سمجھنا یہ کس سے آپ نے سمجھنا، عقل سے سمجھنا ہے۔ کوئی بھی بڑا مقصد آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کو پہلے عقل سے آپ سمجھیں، پھر اس راہ میں جو مشکلات آنے والی ہیں اگر ان کو آپ پڑھ لیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کے لیے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عقل سے انسان کسی بڑے مقصد کو سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو اپنا بھی سکتا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنا شروع بھی کر سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے حالات مشکل ہوتے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کوئی بھی بڑا مقصد ہوگا اس کی راہ میں مشکلات جو ہیں بہت زیادہ ہوں گی، جتنا بڑا آبجیکٹو ہوگا اتنی مشکلات بھی بڑی ہوں۔ تو ایک وقت میں جا کے عقل جو ہے نا اس کی پھر لمیٹیشن ہے، وہ آپ کو آنسر دے دیتی ہے نو اٹس ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے بھائی پاسبل، اگر 100 کے مقابلے میں 100 بندے سامنے ہیں تو عقل کہے گی پاسبل ہے، چلو جی 50 بندے ہیں 100 سے لڑنا ہے، عقل کہے گی پھر بھی پاسبل ہے، اگر 10 بندے 100 پہ لڑنا ہے تو پھر عقل کہے گی نہیں، عقل تو کہے گی اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن عشق پھر کیا کہے گا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام۔ تو عاشق جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی ہے، اس کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ انگلش میں اس کا صحیح اگر ورڈ تلاش کیا جائے نا تو وہ ہے پیشن۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بی پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ، آپ کو پیشن ہونا چاہیے اپنے کسی کو بھی آبجیکٹو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ساری کی ساری اقبال کہتے ہیں بنائی عاشقوں نے بنائی۔ جتنا نالج آپ پڑھتے ہیں دنیا میں آج کل وہ سارا کا سارا نالج پروڈیوس عاشقوں نے کیا۔ یہ تو نالج تو پروڈیوس ہو جاتا ہے تو ہم جیسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کرنے والے عاشق کر جاتے ہیں، ان پہ تھیسس بعد میں لوگ لکھتے ہیں۔
اور عاشق بننا یاد رکھیں اقبال کے نزدیک ہر بندے کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیپیبل بنایا ہے. ہر بندے کے اندر ایک دیا موجود ہے، عشق کا دیا، اس کو آپ جلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس وہ چل جائے تو پھر وہ بجھتا نہیں. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، غالب نے بھی کیا خوب اسے ایکسپلین کیا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کے جلائے، کیا وہ کیا ہے کہ جلائے نہ جلے اور بجھائے نہ بنے، کہ جلانے کی کوشش کرتے رہو، کرتے تو جلتا نہیں ہے، چل جائے تو پھر بجھتا نہیں. تو اقبال کہتے ہیں مومن از عشق اس، تو عشق از مومن است، مومن عشق سے ہے، عشق مومن سے ہے. عشق کا تصور ہی مومن کی وجہ سے زندہ. اگر مومن ختم ہو جائے دنیا میں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق مومن سے ہے، مومن عشق سے ہے، اور عشق کے آگے پھر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. یہ اصل میں سارا بیک گراؤنڈ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اقبال نے پہلے تمہید باندھی ہے. کیونکہ امام حسین کا اگر مقام سمجھنا ہے تو پہلے اس تصور کو سمجھنا ہوگا، ورنہ نہیں سمجھ آئے گا امام حسین کا مقام. ورنہ تو لوگ کہیں گے یار وہ تو غلطی کر دی انہوں نے، وہ بے وقوفی کر دی، معاذ اللہ. ایسے بھی لوگ آج کل بات کر رہے ہیں، ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوگی، بلنڈر ہو گیا. ذریعہ پتہ جو عقل سے سمجھ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سمجھیں گے. ہاں، عشق کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ آگے پھر وہ مفتی بشار ہیں کہ عقل صفاک است تو او صفاک تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر. میں اس کی تشریح نہیں کرتا، کافی گہرے مضامین ہیں. عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل. عشق اپنے مقصد کے حصول کے لیے، جو عقل ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب و وسائل کی محتاج ہوتی ہے. یعنی عقل جب ظاہری بات ہے سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر مینز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی انٹلیکچولی اسیسمنٹ کرائیں گے کہ وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ کیا آپ کے پاس وسائل ہیں، کیا حالات ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور آپ کو بتائے گی عقل. عقل کا فیصلہ ہوگا کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن عشق جو ہے نا وہ میدان عمل میں چگان کھیلتا ہے. یعنی چگان جو ہے اس کو کہتے ہیں نا یہ جو پولو ہوتی ہے کہ میدان عمل میں پولو کھیلتا ہے، وہ کر جاتا ہے. وہ اس کے اندر جو ہے اس طرح کی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، وہ اسیسمنٹ کرتا ہے، لیکن اس کی اسیسمنٹ عقل والے سے بہت آگے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل عشق سید از زور بازو افکند، عقل مکار است و دامی می زند. عشق اپنا شکار زور بازو سے پکڑتا ہے اور عقل مکاری سے کام لیتی ہے. عقل جو ہے وہ جال بنتی ہے، تانا بانا بنتی ہے. ایک عاشق جو ہے وہ فرنٹ پہ لڑائی کرتا ہے، وہ ٹکر لیتا ہے اپ فرنٹ، جبکہ جو شاطر ہوتا ہے وہ پھر پلاننگ کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے. تو یہ فرق ہے، یہ دو قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں جو کہ یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے بڑی تفصیل ہے اس کی، بہرحال آگے چلتے ہیں. اب آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ عشق ہوتا کیا. اب یہاں سے وہ پورا واقعہ کربلا جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں سے پہلے جو تمہید ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیا ہے، وہ عشق اور عقل کے درمیان ایک موازنہ ہے. اب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عاشقوں کے امام حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے بیٹے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے وہ سرو آزاد تھے. یعنی ایک شاخ ہوتی ہے نا، جب آپ اسے کاٹ دیتے ہیں درخت سے تو وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شاخ ہے کہ اسے کاٹ بھی دیا جائے تو پھر یہ سرسبز رہتی ہے، سرسبز رہے گی، ہمیشہ سرسبز رہے گی. تو اللہ اللہ بائی بسم اللہ پدر. تو یہاں پہ مطلب اہل تشیع تو خاص طور پہ یہ کہتے ہیں، لیکن اہل سنت میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے نا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا تھا تو وہ ایک ذبح عظیم وہاں سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، وہ مینڈا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں امام حسین کا ذکر ہے. تو اقبال نے یہاں پہ ایک سمجھنے استعارہ استعمال کیا ہے کہ ان کی جو بیٹے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کو ذبح عظیم کہا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ایک مبالغہ کہہ سکتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں بہر یہاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. ان کی شان کیا تھی دیکھیں تو صحیح نا، کہ نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین امت کے وہ شہزادے کی شان یہ تھی کہ ختم المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوش مبارک تھا وہ ان کے لیے سواری بنتا تھا. یعنی اوپر سوار ہوتے تھے، جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہوتے تھے. سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی این مصر از مضمون او. وہ کہتے ہیں کہ عشق غیور آپ کے خون
آپ کے خون کی لالی سے سرخ ہوا، یعنی عشق کو بھی طاقت ملی آپ کے خون سے۔ جذبہ عشق جو ہے، دیکھیں جذبہ عشق تو ایک جذبہ ہے، وہ زندہ کس سے؟ وہ عاشقوں سے زندہ ہے نا۔ عاشق ختم ہو جائیں تو جذبہ عشق تو کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جذبہ عشق جو پہلے سے موجود تھا، اس کو مزید تقویت ملی آپ کے خون سے، آپ کی شہادت سے، تو اس کو بھی جو ہے مزید تقویت ملی۔ اور کہتے ہیں کہ شوخی این مصر از مضمون ہو، اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ذکر سے میرے اس مصرے میں کیا شان پیدا ہو گئی یعنی ان کے ذکر سے میرے اس مصرے میں ایک شان پیدا ہو گئی۔ درمیان امت کیواں جناب، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ یہ اصل میں مقام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اقبال کیوں یہ بیان کر رہے ہیں آگے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس مقام جو تھا امت کے درمیان کیا تھا، جیسے کیوان ستارہ ہوتا ہے نا، بہت بلند ستارہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں امت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ٹھیک ہے، اس وقت خاص طور پہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تو ان کا مقام جو ہے اس میں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، بہت بلند ان کا مقام تھا۔ اور جیسے کتاب اللہ میں جو ہے سورۃ الاخلاص کا مقام ہے نا، کل ہو اللہ کا ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، تو ان کا ایک خاص مقام تھا اس وقت امت مسلمہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو آگے اب یہ سارا مقام بیان کرنے کے بعد اب وہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا سارا۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ و فرعون اور شبیری اور یزیدی، یعنی یہ دو قوتیں ہیں اور یہ ٹکراتی رہتی، جیسے موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور امام حسین جو تھے وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہے ان دو قوتوں کا، یہ متضاد قوتوں کا، یہ ازل سے جاری ہے۔ وہی اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب۔ یہ مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ ابو لہب کے شرارے سے ٹکراتا رہے گا۔ حق و باطل کا یہ مارکا ہر آن جاری ہے، تاریخ انسانی میں ہمیشہ رہا، آگے بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ دو قوتیں ہیں جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است۔ تو حق جو ہوتا ہے نا، آج جو سچ ہے یا حق ہے، وہ قوت شبیری سے ہی زندہ ہے۔ یہ قوت شبیری ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ صرف حسین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ وہی طاقت ہے جو موسیٰ کو فرعون سے لڑاتی ہے، یہ وہی طاقت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل سے لڑاتی ہے، یہ وہی طاقت ہے جو اس سے پہلے ابراہیم کو نمرود سے لڑاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پوری زندگی کا فلسفہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ سامنے ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، اس کو سمجھو، چھوٹی بات نہیں ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری، سو حق زندہ ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ قوت شبیری سے ہوتا ہے۔ یہی جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اوپر جو ہے اپنی فوقیت، دین کی فوقیت ثابت کر دیتے ہیں تو حق زندہ ہو گیا۔ جب موسیٰ نے فرعون کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل کی تو حق زندہ ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر حق زندہ ہوا۔ تو شبیری، قوت شبیری سے ہی حق زندہ ہوتا ہے۔ اور باطل آخر داغ حسرت میری است، اور جو باطل کی قسمت میں حسرت کا داغ ہی ہے، باطل نے ہمیشہ سرنگوں ہونا ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے وہ مٹنا ہوتا ہے، اس کی قسمت میں ذلت ہی ذلت ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن کسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ اصل میں ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ وہ دیکھو تو صحیح کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب خلافت کا رشتہ قرآن سے منقطع ہو گیا تو حقیقی جو آزادی ہے اس کے حلق میں زہر ڈال دیا گیا، کہ اصل میں خلافت جو تھی، جو اس کا ایک بہت بڑا ایک زبردست ادارہ تھا، اس کے اندر رکھنا پڑ چکا تھا۔ اور خاص طور پہ جب یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا اور بعد میں پھر وہ مسلمانوں کا امیر بن گیا، تو یہاں سے ملوکیت کی بنیاد ڈل رہی تھی۔ تو اقبال کہہ رہے تھے کہ یہ اصل مسئلہ تھا جو امام حسین کی نگاہ میں تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا کوئی چھوٹا موٹا۔ یعنی جب قرآن سے خلافت کا رشتہ قرآن سے کاٹ دیا گیا تو پھر حقیقی آزادی اور حریت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں وہ الفاظ، یہ حریت کا لفظ بڑا خاص ہے یہاں پر۔ پتہ ہے آپ کو عمر بن العاص جو تھے رضی اللہ عنہ، جب ان کے بیٹے کا ایک مصر میں وہ مقابلہ ہو گیا قبطی کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا، تو قبطی جو ہے وہ جیت گیا، تو ان کے بیٹے نے اس کو ایک رسید کر دی، ایک ڈنڈا رسید کر دیا، اور اس نے آ کے عمر بن خطاب کو بتایا، تو بلایا، پھر باپ بیٹے دونوں کو بلایا اور وہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اے عمر، لوگوں کی ماؤں نے تو، انسانوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا۔ خلافت تو ہے ہی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انسانی حریت اور ڈگنیٹی کو پرزرو کرنے کے لیے،
یہی تو اصل مقصد تھا. اس کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا قرآن سے. یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا جس کے لیے امام حسین کھڑے ہو رہے تھے. کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا. تو خاص سر جلوائے خیر الامم چون صحاب قبلہ باران چوں صحاب قبلہ بارہ در قدم. تو وہ کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا پھر کہ یہ حالت دیکھ کر سب سے بہتر امت کا وہ نمایاں ترین جلوہ یوں اٹھا جیسے قبلے کی طرف سے ایک جو ہے نا ایک بادل اٹھتا ہے بارش والا. کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، امام حسین کا مقام بیان کر رہے ہیں، تو وہ پھر آئے ہیں، چھا گئے ہیں اور برسے ہیں اس طریقے سے کہ ہر طرف جل تھل کر دی. انہوں نے اس وقت جب یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا خلافت کے اوپر، کھڑے ہوئے، اکیلے کھڑے ہوئے، اپنے خاندان کو بساتھ دیا اور جو ہے اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش کر دیا. لیکن یہ بات ہے کہ ایک پوری امت میں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا کر دی، ایک اشتعال پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. پر زمین کربلا بارید اور رفت، آپ زمین کربلا پر ایسے برسے جیسے بارش برستی ہے. لال در ویران نہا کارید و رفت، اور آپ نے خون سے ویرانوں میں گرے لالا اگا دیے. یہ ہے اصل مقام ان کا. تا قیامت قط استبداد کر، اب ان کا اصل مقام شروع ہو رہا ہے. قیامت تک استبداد کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا. تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، اور آپ کے خون کی موجوں سے نیا چمن پیدا ہو گیا. قیامت تک آپ کا نام جو ہے وہ ظالموں کے لیے ایک جو ہے ایک احتساب بن گیا. قیامت تک کوئی ظالم اب مسلمانوں میں کھڑا ہو کر ایسا ہو نہیں سکتا کہ حسین کے نام سے نہ ڈرے، کیونکہ اس کو یہی خدشہ لگا رہے گا کہ حسین کے فالوورز نہ پیدا ہو جائے. ایک ایسا رول ماڈل بن گئے وہ کہ اب قیامت تک کبھی بھی اگر مسلمانوں میں کوئی ظالم آئے گا تو وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ حسین سے ڈرے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں تا قیامت قط استبداد کر، قیامت تک جو ہے اس ظلم کا ایک طرح سے وہ کرا کما کر گئے. اور دنیا میں جب بھی ظالم کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف جو مظلومین میں سے جو مجاہدین کھڑے ہوں گے ان کے خلاف، ان کا محاسبہ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل وہ پرووائڈ کر کے چلے گئے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسا ہے اس نے یہ کیا ہے تو ہم تو ہے وہی کریں گے جو اس نے کیا ہے، ہم تو اسی کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک انکمپلیٹ چیپٹر تھا جو امام حسین نے کمپلیٹ کر دیا عملی لحاظ سے. جو آئیڈیالوجیکلی تو وہ پہلے سے کمپلیٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا، لیکن عملی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حاکم تھے. وہ چیپٹر کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کا حاکم خراب ہو جائے تو محکوموں کو کیا کرنا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے نا دین کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک رہے اس وقت آپ حاکم رہے، آپ کے خلاف تو کوئی بغاوت نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا امام حسین کے ساتھ تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین کا ایک انکمپلیٹ چیپٹر تھا جو وہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے عملی لحاظ سے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. پھر کہتے ہیں کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است. آپ حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے اور لا الہ کی بنیاد بن گئے. لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے بڑا نہ ماننا اور اسی مشن میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. تو وہ کر کے چلے گئے. مدعا سلطنت بودی اگر ان کا مقصد سلطنت ہوتا، کیونکہ آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کا مقصد تو یہ تھا کہ جی وہ حکومت حاصل کریں، اور یہ بھی ایک وہ مکالمے میں آتا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، مجھے دو حکومت. خدا کا نام لو بھائی، جس عظمت پہ وہ لوگ موجود تھے وہ اس حکومت کے خاطر سب کچھ کر رہے تھے. ان کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اصل حیثیت تو اس خلافت کی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ زہر گھولا جا رہا تھا. تو لوگوں نے اس طرح کی بات کی. تو اقبال کہتے ہیں کہ مدعا سلطنت بودی اگر مقصد سلطنت ہوتا، خود نہ کر دی باں چنی ساما سفر، تو کم ساتھیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سفر کیوں کرتے؟ مطلب یہ تھوڑی مطلب مقصد تھا ان کا. تو دشمنا چوں رے کے صحرا لا تعد، ان کے دشمن جو تھے وہ تو ریت کے ذرات کی طرح بے شمار تھے. جب ان کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہاں پر
اور دوستان او، اور ان کے جو دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، دوستان او بیزداں ہم عدد، وہ یزداں کے عدد کے برابر تھے۔ یزداں کا اگر آپ ابجد نمبر نکالے تو 72 بنتا ہے، تو 72 کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ساتھی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے راز تھے۔ یعنی دین کے لیے قربانی دینی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان سے کہا گیا بیٹا قربان کر دو، حاضر ہے۔ اسماعیل نے کیا کیا؟ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جان قربان کر دو، کہتے ہیں حاضر۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جو اعمال ہیں وہ کیا راز آپ کے سامنے کھول رہے ہیں کہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دو، بس اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز قربان کر دو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل ببد، آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے راز تھے۔ آپ نے بھی تو یہ کیا نا، اپنی جان قربان کر دی، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنی جان سمیت قربان کر کے اس راز کو دوبارہ سے افشاں کر دیا۔ اور یعنی اجمال را تفصیل بود، یعنی اس میں اجمال تھا، آپ نے اس کی تفصیل کر دی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہوا نا واقعہ، وہ ایک سمبل تھا، وہ سکھانا مقصود تھا پوری رہتی دنیا تک انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ دین کا ایسنس ہے کیا، دین کا اصل راز ہے کیا، کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ تو اسماعیل کو شہید کروایا ہونے دیا، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے ذبح کر سکے، وہ اللہ نے ان دونوں کو جو ہے ٹیسٹ میں پاس کر دیا۔ تو کہتے ہیں اس میں ابھی اجمال تھا، تفصیل کر دی حضرت حسین نے آ کے، جب بالفعل اپنی بھی جان قربان کر دی، اپنے گھر والوں کی بھی جان قربان دی۔ تو عزم او چوں کو ساراں استوار، آپ کا عزم پہاڑوں کی طرح اٹل تھا، پائیدار و تن سیر و کامگار، اور ویسا ہی پائیدار تن سیر و کامیاب تھا۔ تیغ بہر عزت دی است و بس، آپ کی تلوار صرف عزت دین کے لیے تھی اور بس، نہ تو اپنی ذات کے لیے تھی، نہ حکومت کے لیے تھی، یہ صرف ایک مقصد کے لیے آپ کی تلوار کھڑی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ کیا مقصد تھا؟ وہ تھا دین کی عزت۔ مقصد او حفظ آئین است و بس، آپ کا مقصد صرف اس دین اسلام کے آئین کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ما سب اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان خدا کے سوا کسی کے آگے سرریز نہیں ہوتا۔ پیش فرعونی سرش افکند نیست، اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا۔ ہاں جی، مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، آپ کے خون نے دین کے اس راز کی تفسیر کر دی۔ کیا خوبصورت اشعار! خون او تفسیر این اسرار کرد، آپ کے خون نے دین کے اس راز کی تفسیر کر دی۔ ملت خوابی درا بیدار کرد، اور سوئی ہوئی امت کو جگا کر رکھ دیا۔ یہ تو کمال ہے کہ نہیں؟ امام حسین کے اس واقعے کے بعد پوری امت اٹھ گئی، کتنے ریوولٹس ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے، پھر بعد میں محمد بن ابراہیم اور جو تھے، مطلب بہت سے لوگ جو ہے طریقہ تبابون کھڑی ہوئی، پوری امت کے اندر ایک جو ہے اشتعال پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے امت سوئی پڑی تھی، یا نظروں سے وہ چیز اوجھل ہو گئی تھی، یا جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شہادت نے کس طریقے سے ایک جان پیدا کی، اور آج تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خون وہ انسپائر کرتا ہے، لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی درا بیدار کرد، تیغلا چوں از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید۔ آپ کی انہوں نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی۔ یہ لا کی تلوار کیا ہے؟ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود اللہ کے سوا، لا ہر باطل نظریے اور فلسفے کا رد ہے، یہ مسلمان کی سرشت میں ہے، اس کے سامنے کوئی نظریہ اور فلسفہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ سب کو لا کی تلوار سے جو ہے وہ ختم کر کے رکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی تو جو ارباب باطل تھے، صاحبان باطل تھے، ان کی رگوں سے خون نکال کے رکھ دیا۔ نقش الا اللہ برے صحرا نوشت، بڑی خوبصورت اشعار ہے۔ الا اللہ کا نقش اس صحرا کے سینے پر لکھ کر چلے گئے، خون سے لکھ کر چلے گئے۔ نقش الا اللہ برے صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت،
اس امت کی نجات کا واحد جو راستہ ہے وہ بھی لکھ کر چلے گئے۔ اس امت کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اقبال بار بار یہ کہتے ہیں یہ امت زوال پذیر کیوں ہے؟ نہیں، یہاں پہ جو امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پہ سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم نے ایک بات واضح کی تھی نا کہ جب کسی بھی قوم کے اندر حاکموں کا محاسبہ ختم ہو جائے وہ قوم نہیں رہ سکتی دنیا میں، اس کو کوئی عزت نہیں مل سکتی، وہ ہمیشہ زوال پذیر ہی ہوگی۔ جس قوم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے حاکموں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ظلم کو چلنے نہیں دیتے ہیں، تو وہ قوم جو ہے آپ دیکھیں گے دنیا میں ترقی بھی کرتی ہے، عزت بھی ملتی ہے اسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نقش الا اللہ برے صحرا نوشت۔ امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت کربلا کے میدان میں اس ریت کے اوپر وہ اپنے خون سے بیسیکلی کیا لکھ کر گئے ہیں؟ وہ الا اللہ لکھ کر چلے گئے ہیں۔ گویا کہ امت کی نجات کا راستہ وہ اپنے خون سے لکھ کر چلے گئے، یہ ہے ان کا مقام۔ یہ چھوٹا مقام تو نہیں، اس امت کا کچھ نہیں بننے والا اگر ایسے ہی ظالموں کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے رہے۔ راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا کے جس مرضی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، جس مرضی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھ لیں، جس مرضی مورخ سے پوچھ لیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، جب وہ کیپچر کر لیتے ہیں نا سارے معاملات کو، تو ان سے چھڑانا جو ہے نا وہ بغیر لڑائی اور قربانی کے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ میٹھے میٹھے کوئی نہیں جائے گا اوپر سے۔ آج ہمارا حال آپ دیکھ لیں، یہ پوری ایلیٹ کیپچر ہے نا۔ آج ہم 24 کروڑ عوام یہاں پہ آرام سے بیٹھی ہے، وہ چند ہیں، وہ 1% بھی نہیں ہے، اور اس وقت پورے وسائل کے اوپر قابض ہیں۔ آپ کو پتا ہے 70% جو لینڈ ہے یہاں پر وہ صرف 1% کے پاس ہے۔ 70% لینڈ، زرعی لینڈ یہاں پر وہ 1% کے پاس ہے۔ باقی سارے کارخانے، فیکٹریاں، سارے وسائل کے اوپر تو وہ 1% قابض ہے۔ وہ کیوں قابض ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے جی ہمیں بنے ہوئے؟ جی 75 سال ہو گئے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے ہیں، کیا خیال ہے ان سے ہم پیار محبت سے آپ چھوڑ کے چلے جائیں؟ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیسے پھر ملک ترقی کرے گا؟ دنیا میں سب جگہ پہ آپ پڑھ لیں، کہتے ہیں جب ایلیٹ کیپچر ہو جائے وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے عوام کی جو ہے نا قسمت میں اب پھر لکھنا ہے رونا، سسکنا، مرنا۔ وہ اسی طرح سسکیں گے، مریں گے، ان کی زندگیاں برباد ہوں گی۔ یہ 24 کروڑ عوام کی تقدیر ہے جو لکھی جا رہی ہے ابھی۔ وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ وے آؤٹ بتا کے گئے ہیں نا حسین، وہ انہوں نے کرنا نہیں، تو نہیں کرو گے تو یہ تو نہیں ہٹنے والے، یہ تو نہیں ہٹنے والے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم سے بہتر تو کافر ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ لیڈ کیپچر نہیں ہونے دیتے۔ ہم بہرحال جو ہے ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، اور اب آخری کنکلوڈنگ اشعار آ رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہمارا۔ وہ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، ہم نے قرآن کا رمز، قرآن کا راز حسین سے سیکھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے قرآن کا راز جو ہے وہ حسین سے سیکھا۔ ز آتش او شعلہ اندوختیں، اور ان کی جلائی ہوئی آگ سے ہم شعلے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ جو آگ انہوں نے جلائی ہے اسی سے تو شعلے حاصل کرتے ہیں، اسے تپش محسوس ہوتی ہے۔ یہی راز قرآن ہے اور کچھ نہیں۔ واقعی قرآن کو اگر آپ پڑھتے رہیں، اللہ کی توفیق سے ہم بھی تقریباً پچھلے 14-15 سال سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ قرآن میں اگر اصل جو ایسنس دیا گیا نا وہ یہی ہے اور کچھ نہیں۔ حق و باطل کے مارکے میں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جان دے دو، باطل کے اوپر نہ رکھو۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے سیدھی۔ تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختم، ز آتش او شعلہ اندوختم۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح پھر کیا ان کو مقام ملا۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناط ہم از یاد رفت۔ شام و بغداد کی شوکت بھی گئی، آج کھنڈرات ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور سطوت غرناطہ یادوں سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی غرناطہ جو ہماری سیٹ ہوا کرتے تھے، گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن تار ماں از نغم اش لرزاں ہنوز، لیکن اس واقعے کے مضراب سے،
اس امت کے تار آج تک لرز رہے. کبھی دل سے پوچھے نا ذرا، کبھی غرناطہ ہم سے چھن گیا، اس سے کوئی وہ دل کے اندر وہ جنبش پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم حسین کو پڑھتے ہیں اس سے جنبش پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے گئے، ہم سے چھن گئے، بغداد بھی ہم سے چھن گیا اور شام بھی ہم سے چھن گیا، ہم سے غرناطہ بھی چھن گیا، لیکن تار ماں آج تک ہمارے جو تار ہیں، الزخم اش لرزاں ہنوز، اس واقعے کے مضراب سے جو جھٹکا اس پہ پڑا آج تک لرز رہے ہیں. اور تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز، اور آج بھی جو تکبیر بلند کی تھی اے امام آپ نے اس دن، اس تکبیر سے ہمارا ایمان آج بھی تازہ ہوتا. تو کیا خوبصورت اشعار ہے کہ تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز. آخر میں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صبائے طے کے دور افتاد خان، اے صبا جو صبح چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اے صبا، اے دور رہنے والوں کی قاصد. ہم تو بہت دور ہیں، امام حسین کہاں، ہم تو ان کے وہ مزار پہ بھی خیر جانا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں. تو اے صبا، اے دور رہنے والوں کی قاصد، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، آپ ہمارے آنسو امام حسین کی خاک پاک تک پہنچا دیں. تو جی یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس پورے واقعے کا ایسنس، اس کی روح اقبال نے یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ یہ عشق کی ایک داستان ہے. یہ عشق الہی میں جو غرق ہوتے ہیں پھر وہی یہ کرتے ہیں. کتنے مقامات ایسے آتے ہیں امام حسین کے اس پورے واقعے میں کہ جب ان کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں جب مکے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر خطوط ملتے ہیں تو کچھ امید پیدا ہوتی ہے. آپ وہاں حالانکہ بہت سے صحابہ آپ کو آ کے سمجھاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نہ جائیں، آپ کے ساتھ جاتی ہوگی، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کون کھڑا ہوگا. پھر خود سوچے نا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی جب خاموش کرا دیا گیا، اور عبداللہ بن زبیر جیسے بڑے صحابی رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، اور عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے صحابی رضی اللہ عنہ، یہ جو سارے اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ بھی اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں. تو کس کے اندر ہمت ہوگی کہ وہ اس ظالم کے خلاف کھڑا ہو؟ امام حسین اپنے اس مقام کو سمجھتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے خلاف اس طریقے سے تو یہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو ان کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں کھڑا ہوتا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو بعد میں کون کھڑا ہوگا؟ خود سوچے امام حسین نہ کھڑے ہوتے، میں اور آپ کے لیے تو پھر بعد میں تو فتوے آ گئے کہ جی ظالم اور فاسق بھی حاکم ہے تو قبول کر لو، بعد میں تو فتوے پھر آ گئے. لیکن امام حسین کا تو اس وقت موجود ہے نا اسوہ، کہ بھئی وہ تو کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کے نقش قدم پہ چڑھیں گے. تو وہی بات ہے کہ اس وقت بھی ہر کربلا کے بعد تو وہی بات، یہاں تک ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا وہاں پہ. پھر آپ کو پتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا ان کو راستے میں، اور معلوم ہو گیا کہ وہاں جو ساری سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب سب لوگ حیران ہیں کہ پھر بھی امام حسین کہتے ہیں میں جاؤں گا، کیونکہ there is no other way. یعنی امام حسین وہاں پہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے کہ یا تو پھر وہ ہار مان جائیں اور بیعت کر لیں یزید کی، یا پھر دوسرا راستہ پھر جو ہے شہادت کا راستہ ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں میں تو نہیں رک سکتا یہاں پر. حالانکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے، راستے میں اور بھی کئی لوگ ملے، سب نے کہا کہ وہاں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جب مسلم بن عقیل کا معلوم ہو گیا تو پھر تو کلیئر ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، جو سپورٹ آپ کے پاس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی آپ مارچ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے، کیوں؟ یہ تو عشق کی، اب یہ ڈومین شروع ہو گیا عشق کی. اب یہاں عقل تو فیصلہ یہ دے گی بھی آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن عاشق تو یہ کہے گا ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی. تو آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کربلا کے میدان میں آخری دم تک جو ہے وہ لڑتے شہید ہو گئے. لیکن یزید کو قبول نہیں کیا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کی، اور ایک بات واضح کر دی کہ ہم ظالموں کو قبول نہیں کریں گے. کم سے کم یہ نہیں ہو سکتا کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میسج جائے کہ ہم ظالموں کو قبول کرنے والے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوا الحمدللہ.